نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ جواب 12 ربیع الاول بروز پیر ایک عام الفیل۔ حضور علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول بروز پیر ایک عام الفیل۔ آگے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت پیدا ہوئے؟ صبح صادق کے وقت۔ حضور علیہ السلام کس وقت پیدا ہوئے؟ صبح صادق کے وقت۔ صبح صادق تو جانتے ہیں نا؟ جی نیکسٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ۔ جی سوال نمبر 4 مکہ مکرمہ کس ملک میں ہے؟ جواب سعودی عرب۔ جی۔ سوال نمبر 5 مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر و ولادت شہر ولادت۔ ہے۔ شہر ولادت کسے کہتے ہیں؟ جہاں پیدا ہاں پیدائش کا شہر۔ جی ہے۔ آپ بتائیں اس شہر کو اور کون سی اہم فضیلت حاصل ہے؟ جواب اس شہر میں خانہ کعبہ ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ آگے جی۔ پڑھیے سوال نمبر 6 پڑھیے آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام میں پیدا ہوئے وہ مکہ مکرمہ کے کس محل میں تھا؟ محلہ بنو ہاشم۔ محلہ بنی ہاشم۔ جی سوال نمبر 7 محلہ بنی ہاشم کی کس گلی میں وہ مقام تھا؟ جی جواب سوق اللیل۔ اس گلی مبارک کا کیا نام تھا؟ سوق اللیل۔ آگے جی۔ وہ مقام اس وقت اپریل 2013 سن کس حالت میں ہے؟ اس مکان مبارک میں آج کل ایک لائبریری بنائی گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اندازہ ہوا یہ سوال میں نے کب لکھا تھا؟ جی اپریل 2013 میں یہ سوال لکھا گیا۔ ابھی کیا ہو گیا؟ 2019 ہو گیا۔ جی آگے جی نمبر 9۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ آپ صاحب آپ کی باری آگے۔ انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں موجود تمام بت منہ بل نیچے گر گئے۔ منہ کے بل۔ منہ کے بل نیچے۔ یہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک ہوا تو اس وقت آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ خانہ کعبہ میں تھے، اور آپ نے اچانک یہ منظر دیکھا کہ خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت پڑے ہوئے تھے وہ سارے منہ کے بل نیچے گر پڑے تھے۔ جی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو اور عبید اللہ بن جحش نے کیا دیکھا؟ وہ لوگ بھی ایک بت خانے میں تھے، انہوں نے بتوں کو منہ کے بل گرے ہوئے دیکھا اور بتوں کو 3 مرتبہ سیدھا کیا مگر ہر بار بت نیچے گر جاتے تھے۔ یہ ورقہ بن نوفل، زید بن عمر اور عبید اللہ بن جحش، ان کا یہ آبزرویشن تھا کہ وہ بھی اس رات ایک بت خانہ میں تھے تو انہوں نے بتوں کو نیچے گرے ہوئے دیکھا تو 2-3 بار انہوں نے ان کو سیدھا کیا، جب بھی سیدھا کرتے وہ پھر دوبارہ ان کے منہ نیچے گر جاتے تھے۔ جی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ سے کیا آواز سنی؟ آپ نے سنا کہ خانہ کعبہ سے آواز آئی کہ وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، کفار جن کے ہاتھوں شکست کھا جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ سے ایک اور آواز بھی سنی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، کفار جن کے ہاتھوں شکست کھا جائیں گے، یعنی ہار جائیں گے، شکست کھانا، ڈیفیٹ ہو جانا۔ جی سوال نمبر 13 حضرت شفا رضی اللہ عنہا نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کیا آواز سنی؟ جواب حضرت شفا رضی اللہ عنہا نے ایک غیبی آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کا رب آپ پر اپنی رحمت کے پھول برسائے۔
جی سوال نمبر 14 حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ جواب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ. ماشاءاللہ. جی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ انہو عنہ آپ مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جی آپ مشہور صحابی رسول تھے. جی 16 کیا حضرت شفا رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا؟ جی جواب جی ہاں. ماشاءاللہ. یہ آپ کو کتاب کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ میں ہی گنواتا جاؤں. آپ نے تو کبھی گنوائیں گے تو پھر پتہ چلے گا. اب دیکھیے نا اگر حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو سوال نمبر 13 ہے اس کو بیان کر کے آگے ساری تفصیل چھوڑ دی جاتی تو پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا نا کہ حضرت شفا پتہ نہیں کون تھی. ٹھیک ہے نا. اس کے نیچے ہم 3-4 سوال اور ایڈ کیے تاکہ پڑھنے والے کو یہ خبر ہو سکے کہ حضرت شفا تھی کون. ورنہ یہ تذکرہ اس میں براہ راست جو ہے وہ اس لحاظ سے زیادہ ضروری نہیں بنتا کہ آپ وہ واقعہ بیان کر دیں اس کے بعد نیکسٹ واقعہ آپ جو ہے وہ بیان کر دیں. مگر ساتھ اکثر جگہوں پر آپ یہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دیکھیں گے کہ یہاں بھی ضرور محسوس کہ اس کا تعارف جو ہے وہ بھی ساتھ دیا کہ یہ فلاں ہستی ہیں جن کا یہ واقعہ ہے. جی سوال نمبر 17 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے معراج کے وقت کیا دیکھا؟ جواب آپ نے اپنے جسم میں اپنے سے ایک نور جدا ہوتے ہوئے دیکھا اور اس نور کی روشنی میں آپ نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر مکہ شام کے محلات دیکھ لیے. جی سوال نمبر 18 اس کے علاوہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے میلاد کے موقع پر کون سے عجیب واقعات دیکھے؟ جواب حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے میلاد کے موقع پر فرشتوں کی آوازیں سنی، جنتی حوروں کو دیکھا، ایک گروہ کو دیکھا جس نے آپ کے مکان کو ڈھانپ لیا، زمین کے مشرق اور مغرب کو اپنے گھر بیٹھ کر دیکھا. آپ نے 3 جھنڈے دیکھے جن میں سے ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا گیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عجیب واقعات کا مشاہدہ فرمایا. ماشاءاللہ. جی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بین الاقوامی سطح پر کون سے عجیب واقعات رونما ہوئے؟ جواب اس رات دنیا دار بادشاہوں کے تخت الٹ گئے. کسرا ایران کے محال کے 14 کنگرے. کنگرے جی 14 کنگرے یعنی محل کے اوپر جو کونے آپ کہہ لیں ان کے 14 کونے جو ہیں وہ گر گئے عمارت کے. جی کسرا ایران کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. آنش کدہ فارس یہ ایک نقطہ سا آؤت ڈالیے آتش کدہ فارس. یہ ایک نقطہ جو اس میں مانگل ہے آتش کدہ فارس. آتش کدہ فارس بجھ گیا جو کہ اس سے پہلے مسلسل 1000 سال سے جل رہا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سے عجیب واقعات رونما ہوئے. حضور علیہ السلام کے میلاد کے وقت میلاد کی رات میں بین الاقوامی سطح پر یعنی انٹرنیشنل سطح پر مکہ معظمہ سے دور جو علاقے تھے وہاں پر بھی کئی عجیب واقعات رونما ہوئے. اس میں سب سے عجیب واقعہ یہ تھا کہ کئی جو دنیا دار بادشاہوں کے تخت ہی راتوں رات الٹ گئے. اور کسرا ایران کے بادشاہوں کو کیا کہتے تھے؟ کسرا کہتے تھے. کسرا ایران کا جو محل تھا جو اس کا شلوت تھا اس کے 14 کنگرے جو ہیں وہ گر گئے تھے. اور آتش کدہ فارس جو ہے وہ بھی بجھ گیا تھا. آتش کدہ فارس جو ہے یہ بھی بجھ گیا تھا اور جو کہ اس سے پہلے مسلسل 1000 سال سے جل رہا تھا. یعنی 1000 سال سے وہ آگ بجھی نہ تھی. آتش آگ کو کہتے ہیں. آتش کسے کہتے ہیں؟ آگ کو کہتے ہیں. وہ 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا. وہ آتش کدہ فارس بھی بجھ گیا جو ایران والوں کے لیے بڑی حیرت ناک ایک نشانی تھی. یہ اس کے آخر بجھنے کا کیا سبب ہوا؟ آگے جی. آتش
آتش کدہ فارس کیا تھا؟ سوال نمبر 20 پڑھا آپ نے. کسرا ایران کسے کہتے ہیں؟ پرانے وقتوں میں ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا ہوا کرتا تھا، اس لیے ایران کے بادشاہ کسرا ایران کہلاتے تھے. جی. آتش کدہ فارس کیا تھا؟ فارس بھی ایران کا ہی پرانا صوبہ ہے. فارس کے لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. اس مقصد کے لیے انہوں نے نسل در نسل تقریباً 1000 سال سے ایک جگہ پر آگ جلائی ہوئی تھی. اس جگہ کو آتش کدہ فارس کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ آتش کدہ فارس. اب آپ سمجھے یہ وہی روٹین ہے جو پیچھے حضرت شفا کے واقعے میں ہے. یہاں پہ ہم نے جو اوپر عرض کیا کسرا ایران، تو یہ بھی کئی لوگوں کے لیے ناؤن لفظ ہو سکتا تھا. پھر نیچے کسرا ایران کی وضاحت دی. پھر آتش کدہ فارس کئی لوگوں کے لیے ناؤن ورڈ ہو سکتے تھے. پھر اس لیے نیچے آتش کدہ فارس کی وضاحت دی کہ آتش کدہ فارس وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ ایران والے چونکہ پوجا کرتے تھے آگ کی. کس کی پوجا کرتے؟ آگ کے یہ پجاری تھے، آگ کو رب مانتے تھے. تو انہوں نے اس کی پوجا کرنے کے لیے مسلسل 1000 سال تک انہوں نے ایک جگہ پہ آگ کو بجھنے نہیں دیا، مسلسل جلاتے تھے. تو وہ آتش کدہ فارس جو تھا وہ 1000 سال کے بعد اس رات بجھ گیا، جس رات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک ہوا. جی. سوال نمبر 22 میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایران کی سیاسی حیثیت کیا تھی؟ جواب: ایران ایک سپر پاور تھا. جی. نبی جی. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر آسمانی کائنات میں کون سا اہم واقعہ ظاہر ہوا؟ جواب: آسمان پر ایک مخصوص ستارہ نے حرکت کی جسے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتانے کی وجہ سے جانتے تھے. ماشاءاللہ. جی. سوال نمبر 24 یہود اس محسوس ستارے کو کیا کہتے ہیں؟ ستارہ احمد. ستارہ احمد. آسمان پر ایک مخصوص ستارہ تھا. آسمان پر ایک مخصوص ستارہ تھا، تو وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی آمد اور تشریف آوری کی نشانی کے طور پر اپنی قوم کو بتلا کے گئے تھے کہ آسمان پر یہ وہ ستارہ ہے، جب یہ حرکت کرے گا اور اپنی جگہ چھوڑ دے گا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف چلا جائے گا، تو اس وقت اللہ کے آخری نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جائیں گے. کیونکہ سارے نبی حضور علیہ السلام کی آمد کی خبریں دیتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ واضح نشانی عطا فرما دی تھی. کیونکہ پہلے انبیاء اور پہلی کتابوں میں حضور کا یہ نامی اسم گرامی جو نا احمد، یہ زیادہ تھا. یہ کیا تھا؟ زیادہ تھا، اور اسی کو زیادہ پڑھا سنا جاتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے سن کر اس ستارے کا نام ہی ستارہ احمد رکھ دیا تھا. ستارہ احمد نام انہوں نے رکھا، اور وہ ہمیشہ اس کو تکا کرتے تھے اور ہمیشہ دیکھا کرتے تھے. اور نسل در نسل ان میں یہ بات بھی موجود تھی کہ جب وہ ستارہ آسمان پہ حرکت کرے گا تو اس رات اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئیں گے. اس ستارے نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بتانے کی روشنی میں جو آپ نے انفارمیشن دی ہوئی تھی، اس ستارے نے بھی اس رات حرکت کی جس رات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. جی. یس. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر روحانی کائنات جی. میں کیا اہم واقعہ رونما ہوا؟ جی. جواب: شیاطین کو انسانوں کی طرف جانے آسمانوں کی طرف جانے سے روک دیا گیا. سبحان. یعنی پہلے ہم نے سارا پڑھا کہ دنیا میں کس طرح کے واقعات جو تھے وہ رونما ہوئے. اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا کہ آسمانی کائنات میں کیا واقعات رونما ہوئے، کہ ایک ستارے نے باقاعدہ مخصوص طریقے سے حرکت کی. اور اب یہ روحانی کائنات اسپرچول ورلڈ کے اندر کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے، دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو شیاطین تھے، جو جنات تھے،
یہ عام طور پر آسمانوں پہ چلے جایا کرتے تھے، یہ عام طور پہ آسمانوں پہ چلے جایا کرتے تھے، اور پہلے آسمان تک عام طور پر ان کی رسائی اور اپروچ جو ہے یہ موجود تھی۔ یہ کرتے کیا تھے کہ اوپر آسمانوں پہ جاتے اور ملائکہ اللہ کے فرشتوں کو باتیں کرتے ہوئے سنتے، ان کے اذکار کو سنتے، ان کی آپس میں بات چیت کو سنتے، اور ان میں سے جو بعض باتیں اخبارات ہوتی، کیا ہوتی؟ اخبارات یعنی نیوز ہوتی، بس وقت خبر ہوتی کہ ملائکہ اگر آپس میں ڈسکس کرتے اللہ کریم نے فلاں امر کا فیصلہ فرما لیا ہے، ان باتوں کو وہ سنتے جنات، تو نیچے آ کے وہ جن جن لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوتے، یعنی جن کے کنٹرول میں وہ جنات ہوتے، تو ان کو کچھ باتیں جھوٹی کچھ سچی مکس اپ کر کے، یعنی کچھ وہاں سے سنی کچھ اپنی طرف سے ملا لی۔ تو شیاطین میں بھی انسانوں کی طرح جیسے انسان مومن اور کافر ہوتے ہیں، اس طرح شیاطین بھی مومن اور، یعنی شیاطین سے مراد جنات ہیں، جنات بھی مومن اور کافر ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں مسلمان نیک اور برے ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی جو جنات وہ بھی نیک اور برے ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں جھوٹے اور سچے ہوتے ہیں، اس طرح جنات میں بھی جھوٹے اور سچے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ باتیں وہاں سے لیتے، کچھ اپنی طرف سے ایڈ کر لیتے، پھر ان کے جو آگے لوگ تھے ان کی وجہ سے وہ باتیں دنیا میں پھیل جاتی، ان کی وجہ سے وہ باتیں دنیا میں پھیل جاتی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آزمائش کا باعث بن جاتی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد ہوا تو اللہ کریم نے اس رات سے جنات اور شیاطین کا آسمانوں پر داخلہ بند فرما دیا، اس رات سے آسمانوں پر ان کا داخلہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اور یہ پھر پہلے آسمان کے قریب جو ہے وہ جانے کی ہمت جو ہے وہ نہیں کر سکے، اور ان کا وہ داخلہ اپروچ بند کر دی گئی۔ جی یہ داخلہ آج تک ہو؟ یہ سٹل بند قیامت کے دن تک۔ جی نیکسٹ سوال نمبر 26 ارحاس 26 ارحاس اس کے دائرے تھوڑی ارحاس 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 کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی نبی کے میلاد پر ظاہر ہونے والے ایسے عجیب اور خلاف عادت واقعات جو کہ اس کے نبی ہونے کی تصدیق کریں۔ اب یہاں تک جتنے واقعات آپ نے پڑھے حضور علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے، ان کو ٹیکنیکلی جو لینگویج ہے ہماری دینی لینگویج، اس میں ان واقعات کو کیا کہا جائے گا؟ ارحاس۔ کیا کہا جائے گا؟ ارحاس۔ یعنی یہ معجزات کی قسم کے ہی واقعات ہوتے ہیں، مگر ہر پھر آگے اقسام موجود ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ نام موجود ہوتے ہیں۔ ایکچولی معجزہ تو اس عظیم اور خلاف عادت واقعہ کو کہتے ہیں جو نبی اعلان نبوت کے بعد اس سے ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ان واقعات کو بھی معجزات جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے، چونکہ یہ ایکچولی اسی کی ایک قسم ہوتی ہے، مگر زیادہ بہتر ہے کہ ان واقعات کو ارحاس کہا جائے۔ کیا انہیں کہتے ہیں؟ عام طور پہ ارحاس کہتے ہیں، کہ وہ واقعات جو کسی نبی کی پیدائش اور اس کے میلاد پر ظاہر ہوں، اور وہ ایسے عظیم الشان واقعات ہوں اور ایسے خلاف عادت واقعات ہوں کہ جن کو دیکھ کر جو شخصیت پیدا ہو رہی ہے اس کی پیدائش ہی بتا دے کہ یہ آنے والا بندہ بڑا خاص ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے، اور یہ آنے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی۔ ان واقعات کو ارحاس کہتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ارحاس کہتے ہیں۔ آگے پڑھیے جی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پڑھیے آگے، پڑھیے آپ نے، آپ پڑھیے آپ سے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی بتائیں۔ وہ ذات جس کی کثرت کے ساتھ اور بار بار تعریف کی جائے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ ذات جس کی کثرت کے ساتھ اور بار بار تعریف کی جائے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ اسم گرامی آیا؟ 4 مرتبہ۔ جی کیا آپ قرآن مجید میں ان مقامات کی نشاندہی کر سکتے ہیں جہاں آپ کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے؟
سورہ ال-عمران پارہ 4 آیت 44 ہے. جی سورہ الاحزاب پارہ 22 آیت 40. سورہ محمد پارہ 26 آیت 2. جی سورہ الفتح الفتح پارہ 26 آیت 29. ماشاء اللہ. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اسماء گرامی دو تھے. ایک اسم پاک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. دوسرا اسم پاک کیا تھا؟ جواب احمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی Question 132. لفظ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معنی ہے؟ جواب بہت زیادہ تعریف کرنے والا. ماشاء اللہ. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں کتنے مرتبہ آیا ہے؟ جواب 1 مرتبہ. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک احمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں کس مقام پر ہے؟ جی سورہ الصف سورہ الصف پارہ 28 آیت 6. ماشاء اللہ. حضور علیہ السلام کے ذاتی پرسنلی جو اسماء گرامی ہیں وہ کتنے ہیں؟ بولی کتنے ہیں؟ کون کون سا؟ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لفظ محمد کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ وہ ذات جس کی کثرت کے ساتھ اور بار بار تعریف کی جائے. اور لفظ احمد کا کیا ترجمہ ہے؟ بہت زیادہ تعریف کرنے والا. بہت زیادہ تعریف کرنے والا. اور ان کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کہ آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، حضور سے بڑھ کر کسی نے بھی اپنے رب کی تعریف نہیں کی. چونکہ حضور بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہیں. حضور سے بڑھ کر کسی بھی مخلوق نے اپنے رب کی تعریف نہیں کی، اپنے رب کی حمد بیان نہیں کی. چونکہ حضور علیہ السلام نے ساری مخلوقات سے بڑھ کر اپنے رب کی حمد کی. اپنے رب کی حمد کی. یہ خاص باتیں سمجھنے والی. حضور نے ساری مخلوقات سے بڑھ کے اپنے رب کی حمد کی تو حضور احمد ہوئے. تو حضور کیا ہوئے؟ احمد ہوئے. اب جواباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کے حضور کی حمد کی تو حضور محمد ہو گئے. تو حضور کیا ہوئے؟ حضور محمد ہو گئے کہ سب سے زیادہ حضور کی حمد کی گئی. اس لیے حضور محمد ہے کہ حضور کی سب سے زیادہ تعریف ہے کائنات کے. کیونکہ حضور علیہ السلام اس اعتبار سے احمد ہوئے کہ حضور نے اپنے رب کی سب سے بڑھ کے تعریف کی. حضور نے اپنے رب کی سب سے بڑھ کے تعریف کی. تو اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو اپنے فیض کے ذریعے سے وہ خاص مقام عطا فرمائے جس کو قرآن مجید میں یوں کہا گیا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو تو میں کیا کروں گا؟ میں اپنی شان کے لائق تمہارا ذکر کروں گا. سو حضور نے سب سے زیادہ اپنے رب کا ذکر کیا. ساری مخلوق میں سب سے زیادہ رب کا ذکر حضور علیہ السلام نے کیا. اب جواباً اللہ کریم نے جو آپ کے اوپر کرم فرمایا وہ یہ تھا کہ حضور نے سب سے بڑھ کے اپنے رب کا ذکر کیا. اللہ نے کائنات میں سب سے بڑھ کے حضور کے ذکر کو جاری فرما دیا. ایسا جاری فرمایا کہ حضور کی پیدائش مبارک سے پہلے بھی حضور کا ذکر اور میلاد مبارک کے بعد قیامت تک اس کائنات نے سب سے بڑھ کے حضور کا ذکر اس کو رکھ دیا. کیوں؟ کہ حضور پہلے احمد ہوئے. پہلے کیا ہوا؟ حضور احمد ہوئے. تو اللہ کریم نے حضور کو کائنات کے لیے محمد بنا دیا. اللہ کریم نے کائنات کے لیے حضور کو محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضور کس حالت میں تھے؟ حالت سجدہ میں تھے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کے نام بتائیے. صوفیہ، سویبہ، سویبہ، عتیقہ، عاتقہ،
आतिका खलवे बिन खौला खोला बिन बिन्नत अल मंजर खोला बिन अल मंजर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अनहुम। जी सवाल नंबर 57 रज़ाई माँ किसे कहते हैं? जवाब, जब दूध पीता बच्चा किसी औरत का दूध पिए, बेशक वो चंद कतरे ही हो, वो औरत इस बच्चे की रज़ाई माँ कहलाती है। रज़ाई माँ को नॉर्वेजियन में क्या कहते हैं? आम्मे। रज़ाई माँ उस औरत को कहते हैं कि जब दूध पीता बच्चा किसी औरत का दूध पिए, बेशक वो दूध चंद कतरे ही हो, तो वो औरत उस बच्चे की रज़ाई माँ कहलाती है। जी सवाल 38 सहाबा कौन थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की लौंडी थी। जी सुहैबा की जिंदगी का कोई अहम वाक़या बताएं। जी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हुआ तो सुहैबा ने अबू लहब को यह खुशखबरी सबसे पहले दी कि तेरे घर भतीजा पैदा हुआ है। जी चुनांचे अबू लहब ने सुहैबा को उस खुशी में आज़ाद कर दिया। माशाअल्लाह। जी बताएं मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी मनाने और अबू लहब को क्या अजर मिला? मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी मनाने की वजह से हर पीर के दिन अबू लहब के अज़ाब में कमी कर दी जाती है। माशाअल्लाह। सवैबा जो थी ये लौंडी थी अबू लहब की, और अबू लहब हुजूर का चचा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मुबारक हुआ तो सवैबा ने जाके अबू लहब को ये खुशखबरी दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें भतीजा अता फरमाया। अबू लहब ये सुनकर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहले विशाल हो चुका हुआ था, तो उसको ये बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह करीम ने मेरे भाई के घर जो है वो बेटा अता फरमाया। तो उसने इस खुशी में अपनी लौंडी को सवैबा को आज़ाद कर दिया, अपनी लौंडी सवैबा को आज़ाद कर दिया। जब अबू लहब मरा, आगे इसकी किस्मत बड़ी ख़राब थी अबू लहब की, कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का मुज़म्मा में ऐलान नबुव्वत फरमाया तो हुजूर के जो बदतरीन दुश्मन लोग थे उनमें ये अबू लहब भी मौजूद था, हत्ता कि ये कुफर पर ही मरा। जब ये मर गया तो इसको किसी ने ख्वाब में देखा, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है पाक। इमाम बुखारी ने इस पे एतमाद किया तो अपने किताब में दर्ज किया ना, दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस पाक को दर्ज किया कि ये मर गया तो इसको ख्वाब में गालिबन हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे ख्वाब में देखा। हजरत अब्बास भी हुजूर के चचा थे, मगर साहिब ईमान चचा हुए। ये भी चचा था मगर ये ईमान कबूल ना कर सका। हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा तो आपने फरमाया, भाई कैसा तुम्हारा आखिरत तुम्हारी कैसे हुई और तुम कब्र में किस हाल में हो? तो अबू लहब ने कहा कि जब का मरा हूं उस दिन का शदीद अजाब में गिरफ्तार हूं, दिन रात अजाब दिया जाता है। हाँ, उसने कहा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का दिन आता है सोमवार तो उस दिन जिस उंगली से मैंने सवैबा को इशारा किया था, जा तू आजाद है, जी जा तू आजाद है, उसका जिस उंगली से मैंने इशारा किया था ना, इस उंगली से मुझे अल्लाह तबारक व तआला कोई मीठी चीज अता फरमाता है उसको मैं चूसता हूँ जिससे मेरे अजाब में कमी वाक़ हो जाती है, और मुझे अजाब में जो है वो कमी कर दी जाती है मेरी सोमवार वाले दिन। किस दिन? सोमवार वाले दिन, हुजूर के मिलाद वाले दिन मेरे अजाब में कमी कर दी जाती, इसलिए कि मैंने हुजूर के मिलाद पर खुशी का इजहार किया। हालांकि मोमिन हो के इजहार किया नहीं, सिर्फ भतीजा समझ के तो उसे खुशी का इजहार किया, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की खुशी को उसका भी अजर, उस
کافر کو بھی قبر میں ایک حد تک عطا فرمایا کہ سوموار والے دن اس سے جو ہے وہ عذاب کی کمی کر دی جاتی ہے، عذاب کی اس پر کمی کر دی جاتی ہے. جی سوال نمبر 41، صحابہ کو کتنے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل رہی؟ جواب 9 دن. جی سوال نمبر 32، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی نسبت کی اہم خصوصیات بتائیں. جی جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جسے بھی رضائی نسبت حاصل رہی، اگرچہ وہ آپ کی رضائی ماں تھی یا رضائی بھائی یا رضائی بہن، سب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان. یہ حضور علیہ السلام کی رضائی نسبت کا جو تھا وہ اتنا فیض تھا کہ جو حضور علیہ السلام کے رضائی رشتہ دار ہوئے، جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اب حضور نے جن یعنی ماؤں کو یہ شرف ملا کہ وہ حضور کی رضائی مائیں کہلائیں، خالی ان تک فیض نبوت نہیں رہا بلکہ آگے ان کی جو اولادیں تھیں وہ حضور کے رضائی بہن بھائی ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی رضائی ماؤں کو بھی اور حضور کے رضائی بہن بھائی جو تھے سب کو دولت اسلام عطا فرما، سب کو دولت اسلام اور دولت ایمان عطا فرما. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خایاؤں کے نام بتائیں. جی جواب، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی آیا کسے کہتے ہیں؟ بچپن میں دیکھ بھال کرنے والی اور گود کھلانے والی عورت کو آیا کہتے ہیں. ماشاء اللہ، یہ بھی وہی سلسلہ اس کتاب کے اندر ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی. آیا جو ہے ایک ہوتی ہے رضائی ماں، ایک ہوتی ہے آیا. یعنی رضائی ماں وہ ہے کہ جس کا بندہ اپنے ایام میں ان دنوں میں کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے، دودھ پینے کے دنوں میں جب بچہ کسی کا دودھ پی لیتا ہے عورت کو، وہ اس کی رضائی ماں کہلاتی ہے. اور آیا وہ خاتون ہے کہ جو ویسے بچے کو کھلاتی ہے، اس کی بچپن میں دیکھ بھال کرتی ہے، اس کو آیا کہتے ہیں. حضور علیہ السلام کی آیا جو خواتین بنی ان میں ایک حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کو یہ شرف ملا کہ حضور کے بچپن میں یہ حضور کو کھلایا کرتی تھی. اور دوسری حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی یہ شرف ملا کہ یہ بھی حضور علیہ السلام کو بچپن میں گود میں لے کر کھلایا کرتی تھی. تو یہ دونوں عظیم خواتین جو ہیں یہ حضور کی آیا کا درجہ انہوں نے حاصل کیا. آج اتنی کافی بقی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ جو ہے وہ 19 انشاءاللہ تب پڑھا جائے گا.